السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ موجود ہے یا غیر حاضروں میں سے وہ بھی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 20 اور 21، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب کسی مہم کے لیے روانہ ہوتے، کسی سفر پہ روانہ ہوتے، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی، جنوں کی ایک جماعت ہوتی تھی، انسانوں کی ایک جماعت ہوتی تھی، اور پرندوں کو بھی جماعت بندی کر کے ساتھ چلتے تھے وہ لوگ بھی۔ اور ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی اور پھر اس کے ساتھ جو بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، تو ویسی بادشاہت کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ پرندوں کی، حشرات الارض کی بولیوں کو سمجھنا، جنوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر راج کرنا، یہ صرف انہی کو نصیب ہوا، اللہ نے صرف انہی کو دیا۔ سورہ صاد کے اندر آیت کریمہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسپیشلی دعا کیا کہ جو ملک تو نے مجھ کو دیا ہے، جو بادشاہت تو نے مجھ کو دی ہے اللہ، ویسی بادشاہت دوسروں کو مت دینا۔ اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ذرا آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کی حالت میں ایسا عمل کیا، آپ آگے بڑھ کر کے پیچھے ہٹ گئے؟ کہا کہ سامنے سے شیطان گزر رہا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو پکڑ لوں اور پکڑ کے اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں تاکہ مدینے کے بچے آ کر کے اس پر کنکڑ ماریں، لیکن پھر مجھ کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی بادشاہت مجھ کو ملی ہے ویسی بادشاہت دوسروں کو نہ دینا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اس سے پہلے جو جمعہ کے خطبے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں ہم نے بتلایا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر وہ خوبی اللہ نے اپنی طرف سے پنہا کی تھی جو تمام نبیوں کے اندر تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے دوسرے نبیوں کی فضیلت کا ہمیشہ خیال رکھا اور اپنے ماننے والوں کو یہ بھی کہا کہ دیکھو موسیٰ پر مجھ کو فضیلت مت دینا۔ کسی بھی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے زیادہ افضل ہوں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی اپنی عاجزی اور انکساری کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو دعا کی تھی وہ دعا مجھ کو یاد آ گئی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام جب بھی کسی مہم کے لیے روانہ ہوتے تو انسانوں کی ایک جماعت ہوتی تھی، جنوں کی ایک جماعت ہوتی تھی اور پرندوں کی ایک جماعت ہوتی تھی جو اوپر اوپر چلتی رہتی تھی، ہوا میں اڑتی رہتی تھی وہ جماعت۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، جیسا کہ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام مجاہد سے اور سعید ابن جبیر سے اور دیگر ائمہ سے روایت کیا کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اس آیت کریمہ میں جو ہدہد پرندہ ہے، ہدہد پرندہ جس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے، کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب جنگل میں پڑاؤ ڈالا تو پرندوں کا جائزہ لیا کہ کون کون پرندہ ہے، کون کون پرندہ نہیں ہے، تو دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے بھائی، کیا غائب ہو گیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ہدہد پرندہ جو تھا یہ انجینئر تھا۔ کس طرح کا انجینئر تھا؟ زمین کو دیکھ کر کے یہ پتہ لگا لیتا تھا کہ کس زمین میں کہاں پر پانی ہے اور کتنے گہرائی پہ پانی ہے۔ جب بھی جنگل میں پڑاؤ ڈالتے اس کا کام یہی تھا کہ یہ جہاں پر پڑاؤ ڈالتے دیکھتا کہ یہاں پر آس پاس میں کہاں پر پانی ہے، اور جہاں پر پانی ہوتا وہ بتلا دیتا، اور
سیدنا سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم دیتے وہاں پر زمین کی کھدائی کر کے پانی کو وہ لوگ نکال لیتے تھے. تو سامعین کرام یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک جگہ پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد پرندوں کا جائزہ لیا، دیکھا کہ کدھر ہے کہاں ہے، کہیں پر ہدہد نظر نہیں آیا. کہا ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ام کان من الغائبین، وہ موجود ہے یا وہ غائب ہو چکا ہے یا ہے ہی نہیں یہاں پر. سامعین کرام اس آیت کریمہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل کیا ہے جو اسی آیت کے نسبت سے ہے، اور وہ امام حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب یہ بات بیان کیا کہ جو ہدہد پرندہ تھا وہ انجینئر تھا، وہ زمین کے گہرائی کے پانی کو بالکل اسی طرح سے دیکھ لیتا تھا جیسے انسان باہر کی چیز کو دیکھ لیتا ہے. جب یہ بات بیان کیا تو نافع بن ارزق نامی ایک خارجی اسی مجلس کے اندر موجود تھا. اس نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اب آپ رک جائیے، آپ سے ایک سوال ہے اور مجھ کو پورا یقین ہے کہ آپ میرے اس سوال کا جواب نہیں دے پائیے گا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ تمہارا کیا سوال ہے بتاؤ. کہا کہ آپ نے ابھی کہا کہ جو ہدہد ہے وہ انجینئر، اور اس طرح کا انجینئر کہ وہ زمین کے اندر اگر جو پانی ہو کہاں پر ہو کتنی گہرائی میں ہو اس پورے چیز کو جب وہ پتہ لگا لیتا ہے اور زمین کے اندر کی چیز کو بالکل اسی طرح سے دیکھ لیتا ہے جیسے ہم لوگ باہر کی چیز کو دیکھتے ہیں. تو ایک بچہ جو ہے وہ جال بچھا دیتا ہے، اس پر دانہ رکھ دیتا ہے اور جال کو مٹی میں ڈھک دیتا ہے. وہ ہدہد پرندہ آتا ہے اور آ کر کے اس دانہ کو جیسے پکڑتا ہے وہ جال میں پھنس جاتا ہے. تو جس پرندے کو زمین کے اندر کا جو ہے پانی دکھ جاتا ہے وہ جال کیوں نہیں دکھا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا جو یہ سوال ہے یہ جواب دینے کے لائق ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جواب دوں گا. کیوں جواب دوں گا؟ تاکہ کل کو تم یہ نہیں کہو کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا اور وہ جواب نہیں دے سکے. بات یہ ہے کہ جب کسی مخلوق کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی چڑھ جاتا ہے. اب کسی کی موت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سامنے کی کوئی چیز دکھتی ہی نہیں ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے. جب تقدیر غالب آتی ہے تو آنکھوں کے اوپر پٹی چڑھ جاتا ہے، آنکھ اندھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. سیم ٹو سیم ہدہد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. انہوں نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد کہا کہ بھائی ہدہد کہاں ہے، دکھ نہیں رہا ہے، کیا وہ یہاں پر موجود ہے یا پھر وہ غائب ہے، وہ حاضر نہیں ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر یہ بات ہے کہ وہ یہاں پر آج اس جماعت میں حاضر نہیں ہے تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا. کیونکہ میں نے بتلایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی پرندوں پر بھی تھی، پرندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حکم کے تابع بنا دیا تھا. ان کے حکم کو ماننا پرندوں کے لیے بالکل ضروری تھا اور ہدہد کے لیے بھی ضروری تھا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر وہ آج غائب ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس ایک ایسا عذر بیان کرے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں وہ کیوں حاضر تھا، اور واقعی اس کا حاضر ہونا بالکل جائز تھا. جب تک وہ یہ بات نہیں بتائے گا نہیں تو میں اس کو سزا دوں گا، نہیں تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. امام اعمش نے منہال بن عمرو سے، جیسا کہ امام قرطبی نے تفسیر القرطبی کے اندر اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت کیا ہے کہ امام اعمش نے منہال بن عمرو سے اور انہوں نے سعید سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ میں اس حدود کو سخت عذاب دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پڑوں کو اکھاڑ دوں گا، اس کے پنکھ کو اکھاڑ دوں گا. اور امام عبداللہ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس حدود کے پڑ کو اکھاڑ کر کے دھوپ میں ڈال دوں گا. اور بعض ائمہ سلف نے کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ میں اس حدود کو سخت عذاب سے دوچار کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام پڑوں کو اکھاڑ کر کے اس کو پھینک دوں گا تاکہ چونٹیاں اس کو کھا جائے. تو بہرحال یہ تمام جو ہے معانی ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے. اور پھر یہ کہا او لیاتینی بسلطان مبین او لاذبحنہ، یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا یعنی قتل کر دوں گا. او لیاتینی بسلطان مبین، یا وہ غائب کیوں ہوا ہے اس کی کوئی معقول وجہ بتلائے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں امام سفیان ابن عیینہ سے
اور امام عبداللہ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ سے ان دونوں سے بیان کیا کہ جب ہدہد پرندہ کہیں دور سے اڑتا ہوا آیا اور پرندوں میں آ کر کے ملا تو پرندوں نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ سلیمان تم کو تلاش رہے تھے، اور انہوں نے بہت سخت لہجہ استعمال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر وہ آج آیا تو آج اس کی خیر نہیں، آج اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا۔ ہدہد نے پوچھا کہ کیا انہوں نے کوئی ایکسیپشن رکھا ہے کیا، کوئی استثنائی صورت رکھا ہے کیا، کچھ اور بھی بتایا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں، یا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا، یا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، یا پھر وہ ایسی وجہ بتائے جو یہ ثابت کرے کہ وہ کیوں آج غائب تھا، اور اس کا غائب ہونا اگر جائز ہوگا تو پھر اس کو چھوڑ دوں گا۔ تب ہدہد نے کہا کہ ٹھیک ہے، تب تو میں آج نجات پا گیا، آج میں نجات پا گیا، سلیمان مجھ کو آج کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہدہد جو گیا تھا وہ اصل میں سراغ رسانی کرنے کے لیے گیا تھا، اور واپس آ کر کے اس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی خبر دی کہ اس خبر کے سننے کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو معاف کر دیا۔ وہ خبر کیا تھی اس کا ذکر اگلی آیتوں میں ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔